اب آتے ہیں ہم ہمارے یعنی کہ جو ہے چوتھے پرنسپل یا قاعدے کی طرف. فرمایا کہ انہم یعنی سلف صالحین کے تعلق سے فرمایا انہم لا یستقلون بفہم الکتاب والسنہ عن فہم السلف الصالح. فرمایا کہ جو ہے سلف صالحین کبھی بھی یا سلف صالحین کے جو اعتقادات ہے یا ان کا جو منہج ہے اس میں سے یہ ہے کہ کتاب و سنت کو کبھی اکیلا سمجھا نہیں جا سکتا. یہی بات جو میں نے ابھی سمجھائی ہے کہ قرآن اور سنت اور ان دونوں کو فہم سلف پر سمجھنا، یہ آج کا خلاصہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں لیکن قرآن کو اکیلا نہیں مانتے کچھ لوگوں کی طرح، قرآن کے ساتھ سنت کو بھی مانتے ہیں اور قرآن و سنت کو اکیلا نہیں مانتے بلکہ قرآن و سنت کو اس طریقے سے سمجھنے کی طرف دعوت دیتے ہیں جس طریقے سے اس امت کے سب سے بہترین مسلمانوں نے سمجھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ سب سے پہلے شاگرد تھے جو کہ صحابہ کرام ہیں. ان کی سمجھ کے مطابق ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کی سمجھ کو الگ کر دیں گے اور صرف قرآن و سنت کو جو ہے لے کر کے اکیلے طور پر یا علیحدہ طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. اور ہم نے اپنے آنکھوں سے بالمشاہدہ جو ہے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے علاوہ دوسرے طریقے سے جو ہے سمجھنے کی کوشش میں گئے، وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے اور وہ سب کے سب جو ہے باطل عقیدوں میں جا کر کے جو ہے پڑ گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کو نجات پانی ہو تو اسے چاہیے کہ سلف صالحین کا وہ متبع بنے اور ان کے فہم کے مطابق اس کتاب کو اور سنت کو سمجھنے کی وہ کوشش کرے. یہاں پر چنندہ آیتیں ہیں جسے بیان کیا گیا ہے. مؤلف حفظہ اللہ نے فرمایا پہلی آیت جو کہ سورہ نساء کی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ بہت اہم اور بہت بڑی دلیل ہے فہم سلف کے تعلق سے. فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کے راستے سے جو ہے جدا کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، یعنی فرمایا من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کا راستہ بیان کر دیا تھا، واضح کر دیا تھا، اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے جو ہے ہدایت کو دیکھ لیا، اللہ کی طرف سے اسے توفیق ہو گئی تھی، اس کے باوجود نبی کے راستے کو وہ چھوڑ بیٹھا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایسے راستے کو اپناتا ہے جس پہ مؤمنین کا طریقہ نہ ہو، مؤمنین کا راستہ نہ ہو. یہ کون ہے؟ مؤمنین کون ہے؟ یہ سلف صالحین ہے. سب سے بہتر مؤمن کون ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع تابعین کا جو ایمان ہے وہ سب سے بہترین ایمان ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعد اس کے کہ اللہ نے کسی کو ہدایت دے دی ہو، جو نبی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور سبیل مؤمنین کو ترک کر دیتا ہے اور سبیل مؤمنین یعنی نبی مومنین کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے، نولیہ ما تولی، اللہ اسے وہی پھیر دیتا ہے جہاں وہ اپنے منہ کو پھیر کر کے جو ہے پلٹ گیا ہے. ونصلہ جہنم، اللہ اسے جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے. وساءت مصیرا، اور یہ سب سے دردناک جو ہے حال کسی کا اگر ہو سکتا ہے تو ایسے انسان کا ہو سکتا ہے. ایسے انسان سے بدتر کون ہے جو ہدایت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لے اور جان لے کہ یہی حق ہے اور صحابہ کرام کے راستے پہ وہ چلنے لگے اور اس کے بعد اس راستے کو چھوڑ کر کے وہ یعنی یتبع غیر سبیل المؤمنین، یعنی سبیل مؤمنین کو چھوڑ کے دوسروں کے راستے پہ وہ چلنے لگتا ہے. اس سے زیادہ جو ہے بدترین شخص کوئی نہیں، اس سے زیادہ بدترین شخص کوئی نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. اس آیت کو ہم نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا. والسابقون الاولون، وہ لوگ جو سبقت پا گئے مہاجرین و انصار میں سے. والذین اتبعوهم باحسان، یہاں پر سلف صالحین کی جو ہے فضائل میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن کریم میں فرما رہا ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اور فرمایا ان سے کہ آمنوا کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ان لوگوں نے ایمان لایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگے. یہاں پر بھی صحابہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے جو ہے جن لوگوں نے نبی پر ایمان جو ہے لایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے. تو یہاں پر صحابہ کے طریقے پہ ایمان لانا یا صحابہ کے راستے پر ایمان لانا یا صحابہ کے جو ہے ایمان کی طرح ہمیں ایمان لانا جو ہے اس کی دعوت دی جا رہی ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کفار مکہ نے فرمایا
अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम उन लोगों की तरह ईमान लाए जैसे जो है ये बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं। सुफहा कहते हैं कमाकल लोगों को, कि इन लोगों की तरह हम कैसे ईमान लाए हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बैठे हैं। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, दरअसल कमाकल कौन है, यही लोग हैं। वलाकिन ला यअलमून, वो जानते नहीं कि जो है किसके पास अक्ल की कमी है, कौन जो है बेवकूफ़ी के रास्ते पे जा रहा है, कौन अपने आप की हलाकत के रास्ते पे जा रहा है। ये लोग इस बात की हकीकत नहीं जानते। तो इन चुनिंदा आयतों में जो है इस बात को वाज़ेह कर दिया गया कि फ़हम सलफ़ की तरफ अल्लाह ताला कुरान करीम में दावत दे रहा है, और सबील मोमिनीन की तरफ अल्लाह ताला दावत दे रहा है कि सबील मोमिनीन को हम कभी नहीं छोड़ सकते। और मोमिनीन में सबसे बेहतरीन सबील अगर है तो सहाबा कराम, ताबईन और अतबा ताबईन का जो है सबील है, और उनके अलावा किसी और का सबील नहीं हो सकता। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह ताला का एक अहम कौल यहाँ पर नकल किया है मौलिफ ने, फरमाया इस्बिर नफ्सका अला सुन्नह, कि अपने आप को सुन्नत पर कायम रखो और उस पर डटे रहो और उस पर सब्र करो। वक़िफ़ हैथु वक़फ़ल कौम, और वहां पर रुक जाओ जहां पर सलफ़ सालिहीन रुक गए, उससे आगे ना जाओ। वक़ुल बिमा क़ालू, और वही कहना जो वो कहते हैं। वकफ अम्मा कफू अन, और उस चीज से बाज आ जाओ जिस चीजों को उन्होंने भी छोड़ दिया है। वस्लुक सबीला सलफिक सालिह, और अपने सलफ़ सालिहीन के रास्ते पर तुम चलने लगो। फ़इन्नहु यसिउका मा वसिअहुम, कि जो उनके लिए काफी था इस दीन में वो तुम्हारे लिए भी काफी है। उनसे ज्यादा समझने की तुम कोशिश ना करना, या उनसे ज्यादा अमल करने की तुम कोशिश ना करना, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से समझा है वो समझ जो है इस दीन को यानी इस दीन पर अमल करने के लिए काफी है, उनकी समझ नजात के लिए काफी है। अब कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो सलफ़ सालिहीन से हट करके कोई समझ यानी लाना चाहता है, कोई कौल लाना चाहता है, तो हम उसे कहेंगे कि सलफ ने जो कह दिया है वही हमारे लिए काफी है। उससे ना हमें जो है एक कदम आगे जाना है, ना एक कदम हमें जो है उससे पीछे हटना है। फरमाया यानी फ़इन्न सलफ कानू अअज़म उक़ूलन, कि सलफ़ सालिहीन की अफजलियत क्यों है हम पर, क्योंकि उनके अकल यानी उनके उकूल जो थे, उनके समझने की जो इस्तिताअत थी बहुत अजीम थी, उनके अकल बहुत ही अजीम थे, और कुरान को समझने की और उस पर अमल करने की उनके पास इस्तिताअत हमसे ज्यादा बेहतर थी। वह अक्सर फहूमन, हमसे अच्छा वो समझते थे बातों को। वह अहद अज़हानन, हमारे हमसे ज्यादा उनके अकल तेज थे, उनकी फिक्र और उनकी सोच हमसे ज्यादा तेज थी, और वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतर समझते थे। वो अल्तफ इदराकन, और उन्हें उनमें जो है बातें समझने की कैफियत जो है बहुत बेहतर थी हमसे लाख दर्जे। हम शायद बातों को ना समझे, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतर समझा करते थे, और उनसे जो है उनकी बातों को वो कबूल किया करते थे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल यहाँ पे नकल किया, फरमाया मन कान मिनकुम मुस्तन्नन फलियस्तन्नु बिमन क़द मात, कि तुम में से अगर कोई शख्स किसी को अपना यानी रहबर बनाना चाहता है तो वो ऐसे शख्स को अपना रहबर बनाए जो कि मर चुका हो, जो कि जिंदा नहीं हो। क्यों? फ़इन्नल हय्य ला तुअमनु अलैहिल फितना, जो शख्स जिंदा है उस पर यानी ये इम्कानियत है कि वो फितने में पड़ सकता है, वो फितने से बचा नहीं है, मुमकिन है कि वो मरने से पहले फितने में पड़ जाए। लेकिन जो लोग मर चुके हैं वो फितने से बच गए हैं, उनके उनके जो अमाल हैं वो बंद हो चुके हैं। और जो सबसे ज्यादा बेहतरीन कौम जो हमसे पहले गुजर चुकी है वो है सहाबा की कौम और ताबईन और अतबा ताबईन की कौम। उनमें अगर आप अपना रहबर ढूंढते हैं तो आप कभी गुमराह नहीं होंगे। उनके अमाल जो है बंद हो चुके हैं और उनकी बातें जो है उस पर मोहर लगा दी गई है, अगर आप उसकी इत्तिबा कर ले तो नजात के लिए काफी है। उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन अबर्रु हाज़िहिल उम्मति क़ुलूबन, फरमाया कि जो है इस उम्मत के सबसे बेहतरीन जिसके दिल थे वो सहाबा कराम के दिल थे। वअअमक़ुहा इल्मन, जिनका जो सबसे ज्यादा गहरा अगर इल्म था तो वो सहाबा कराम का इल्म था। वअक़ल्लुहा तकल्लुफन, उनके पास तकल्लुफात पाए नहीं जाते। आज जो हमारे जमाने में जो तकल्लुफात पाए जाते हैं ये तकल्लुफात सहाबा के पास नहीं पाए जाते थे। कौमुन इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इक़ामति दीनिही, ये एक ऐसी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने चुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में वो रहें और इस दीन को वो कायम करके इस उम्मत तक पहुंचाएं। फरफ़अू लहुम फ़अरिफ़ू लहुम हक़्क़हुम, कहा कि उनके हक को जानो, उनके हक को पहचानो और सहाबा को उनका हक अदा करो। और सहाबा का जो है हक अदा करने के तकाज़ों में से ये है कि हम उनकी पैरवी करें और हम उनकी इत्तिबा करें। व तमस्सकू बिहदयिहिम, और उनके रास्ते को जो है आप पकड़ लो और थाम लो। फरमाया फ़इन्नहुम कानू अलल हुदल मुस्तकीम, यही वो लोग हैं जो हिदायत पे और सिरात मुस्तकीम पे कायम हैं। फरमाया कि जो ये किसका कौल है, ये अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि खुद एक सहाबी हैं। उन्होंने फरमाया कि सहाबा का रास्ता पकड़ लो
صحابہ کرام جو کہ ہمارے لیے سلف ہیں ان کا راستہ پکڑ لو، اور ان کے راستے پکڑنے میں یا ان کے طریقے پہ چلنے سے جو ہے انسان نجات حاصل کر لیتا ہے، انسان جو ہے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں پر جو ہے انتہا میں مصنف جو اس کتاب کے مؤلف ہیں انہوں نے فرمایا، سوال کیا اور شیخ صالح الفوزان یہاں جواب دے رہے ہیں، فرمایا کہ احسن اللہ الیک یوجد مسائل کبیرۃ جدا لا يمكننا ان نفهمها الا من خلال فهم الصحابة رضی اللہ عنہم کخلافنا مع الفرق الاخرى۔ فرمایا کہ کئی ایسے مسئلے موجود ہیں جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم صحابہ کرام کے فہم کو نہ سمجھیں، جیسے کہ تقدیر کے کچھ مسائل ہیں، بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں تقدیر کو لے کر کے، تو ان مسائل میں آپ کیسے اپنے آپ کو جو ہے بچاؤ گے، تقدیر کے مسائل میں کیسے آپ جو ہے نجات پاؤ گے جب تک کہ آپ صحابہ کا فہم جو ہے نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طریقے سے مرتکب الکبیرہ، وہ شخص جو کبیرہ گناہ کرتا ہو، ایسے شخص کے تعلق سے بڑا اختلاف اس امت میں آیا ہے کہ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل رہتے ہوئے گنہگار ہے۔ یہ سب مسائل کا حل آپ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اللہ کے اسماء و صفات کے مسائل کیسے آپ سمجھ پاؤ گے؟ یہ سارے کے سارے مسائل آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ صحابہ کا جو ہے فہم آپ نہیں سمجھو گے، صحابہ سے آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو گے۔ فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَ هَذَا الْمَنْهَجْ صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَن يَفْهَمَ الْقُرْآنَ فَهْمًا خَاصًا بِهِ، کہ اگر ہم صحابہ کے فہم کو ہٹا دیں تو ہر شخص کا اپنا ایک فہم ہوگا، آپ کا ایک فہم ہوگا، اللہ کا ایک فہم ہوگا، یعنی 100 لوگ ہوں گے، 100 لوگوں کے اپنے اپنے فہم کرنے کے جو ہے اس دین کو سمجھنے کے جو ہے اپنے طریقے ہوں گے۔ تو کیا یہ دین ضائع ہونے کے لیے کافی نہیں کہ جو ہے لوگ الگ الگ طور پہ اس دین کو سمجھیں؟ یا سمجھنے کا انداز بھی ایک ہونا چاہیے؟ جب یہ دین ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، قرآن ایک ہے، سنت ایک ہے، تو اس قرآن و سنت کو سمجھنے کا طریقہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ اور وہ ایک طریقہ آپ کا ہے یا میرا ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کا ہے، سلف صالحین کا ہے، کیونکہ وہی سب سے بہتر اس قرآن اور سنت کو سمجھے ہیں، تو ان سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ صالح الفوزان فرماتے ہیں نعم نقول انه لا يمكن فهم القرآن والسنة الا باتباع منهج السلف، قرآن و سنت کو قطعی طور پر سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ سلف صالحین کے کلام کو ہم سمجھ نہ لیں گے۔ لا يمكن ان ياتي واحد في آخر الزمان، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آخری زمانے میں کوئی ایک انسان آ جائے اور وہ یہ کہے وَيُلْغِي مَنْهَجَ السَّلَف، منہج سلف کو جو ہے وہ چھوڑ دے، اس کو جو ہے وہ باطل قرار دے دے، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُبَاشَرَةً، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں قرآن و سنت کو ڈائریکٹ سمجھ سکتا ہوں، قرآن و سنت کو جو ہے میں خود اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہوں۔ هذا ضلال، یہ گمراہی ہے، وَهَذَا تَفْرِيقٌ بَيْنَ الْأُمَّةِ، اور یہ امت کو جو ہے تفرقے میں ڈالنے والی بات ہے، اس لیے کیونکہ آپ جو چیز سمجھیں گے وہ میں نہیں سمجھوں گا، اور میں جو نہیں سمجھ سکتا وہ تیسرا آدمی نہیں۔ اسی طریقے سے 1000 لوگ آ جائیں گے اور 1000 قول بیٹھے بیٹھے جو ہے پیدا ہو جائیں گے، اور یہ دین جو ہے مکمل طور پر ضائع ہو جائے گا اور امت جو ہے تفرقے میں پڑ جائے گا۔ تو امت کے اتحاد کی جو بات کرتے ہیں، امت کو جمع کرنے کی باتیں جو کرتے ہیں، امت کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بات جو کرتے ہیں، جب تک وہ سلف صالحین کے منہج کو پروموٹ نہ کریں، جب تک وہ سلف صالحین کے منہج کو جو ہے خود نہ اپنائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں اور ان لوگوں سے ہی تعلق قائم کریں جو سلف صالحین کے کلام کو لیتے ہوں، اور ان لوگوں سے دوری اختیار کریں جو سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج سے جو ہے مخالف فہم رکھتے ہوں، تب تک اس امت میں اتحاد قطعا نہیں ہو سکتا، تب تک اس امت میں جو ہے اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا علامہ صالح فوزان نے وَقَطْعٌ لِصِلَةِ خَلَفِهَا مَعَ سَلَفِهَا، جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سلف صالحین کی دعوت کو چھوڑ دیا جائے، وہ انسان اس امت کو اپنے سلف صالحین سے دور کرنے کی بات کر رہا ہے، اس امت کو اپنے سلف صالحین سے ان کا رشتہ جو ہے توڑنے کی بات کر رہا ہے، نہ کہ جوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ تو ایسے انسان سے ہمیں دور رہنا چاہیے جو کہتا ہے کہ ہمیں سلف کے فہم کی ضرورت نہیں۔ آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ہمیں سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے، اور قرآن کے یعنی اس دین کے دو اہم بنیادی مصادر ہیں، قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا بنیادی مصدر نہیں، دیگر مصادر فرعی طور پر ہے لیکن کوئی بنیادی مصدر ہے نہیں، اور ان دو مصادر کو اگر سمجھنے کا ایک واحد طریقہ ہے تو وہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہم اسے سمجھیں گے، اور اس کے مخالف ہر وہ راستہ جو ہمارے آڑ میں آئے گا اس راستے کو ہم دیوار پہ ماریں گے اور اسے جو ہے ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ سلف صالحین کے اصول میں سے ایک اہم چنندہ اہم اصول تھے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کی ہے میں نے آج۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان اصولوں کو ہمیں اپنانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔